بول رہا ہے قرآن، بس سمجھنے والا چاہیے۔ یہ بات ہے اس زمانے کی جب مکہ میں شرک اپنے عروج پر تھا، جہاں لوگوں کے رب بھی ان کے خیالاتوں جیسے تھے۔ کوئی کہتا کہ اللہ کا بیٹا ہے، کوئی کہتا ملائکہ اس کی بیٹیاں ہیں، کوئی کہتا اللہ کی شکل و صورت ہے، اس کا جسم ہے، اور کوئی اللہ کو کعبے کی دیواروں پر تصور کر کے پہچاننے کی کوشش کرتا۔ اس گمراہی کے بیچ ایک عجیب سا ماحول تھا۔ ہر قبیلہ، ہر عقیدہ اپنا اپنا ایک گاڈ ماڈل لے کر بیٹھا ہوا تھا۔ اور پھر ایک واقعہ پیش آیا۔ یہود کے کچھ لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ انہوں نے کہا، اے محمد، ہمیں بتاؤ تمہارا رب کیسا ہے۔ نصارہ کے لوگ آئے۔ انہوں نے کہا، کیا تمہارا اللہ ہمارے عیسیٰ کے جیسا ہے؟ مشرکین قریش نے کہا، اے محمد، ہمیں اپنے رب کا نسب بتاؤ، وہ کس کا بیٹا ہے، کس نے پیدا کیا ہے اس کو، کیسا دکھتا ہے؟ ایک ہی سوال، لیکن جہل کے اندھیروں سے بھرپور، تمہارا رب کیسا ہے؟ اس زمانے کے مکہ کا ماحول سوچو، سارے کے سارے لوگ خاموش اور اسی سوچ میں ڈوبے ہوئے ہیں کہ محمد کا رب کیسا ہے۔ اور پھر وہی اترتی ہے اور نازل ہوتی ہے سورہ اخلاص۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ اللہ ایک ہے۔ یہاں احد کا مطلب صرف ایک نہیں، احد کا مطلب وہ ایک ایسی ذات جس کا کوئی دوسرا نہ تو ممکن ہوا ہے اور نہ کبھی ہوگا، نہ اس جیسا کوئی، نہ اس کی کوئی مثال، نہ اس کا کوئی شریک۔ اس ایک آیت نے ساری دنیا کے جھوٹے الہوں کو رد کر دیا۔ انسان چاہے آج ٹیکنالوجی کے پیچھے بھاگے، پیسوں کے پیچھے بھاگے، لوگوں کی تعریف مانگے، آخر میں ٹوٹ کر سمجھ ہی جاتا ہے کہ اصلی سہارا صرف اس ایک اللہ کا ہے۔ اللہ الصمد، اللہ سب پر بے نیاز ہے اور سب اس کے محتاج۔ یہاں صمد کا مطلب جو کسی کا محتاج نہیں مگر لوگ اس کے محتاج ہیں، جس کا جہاں سے ہر ایک انسان، ہر ایک روح، ہر ایک ذرہ اپنی ضرورت پوری کرتا ہو۔ آج کے زمانے میں جب لوگ پاور ڈھونڈتے ہیں، سپورٹ ڈھونڈتے ہیں، لائکس اور اٹینشن ڈھونڈتے ہیں، تو سورہ اخلاص ایک الرٹ سائرن کی طرح ہمیں یاد دلاتی ہے، جس سے تم سب کچھ مانگتے ہو نا، وہ کسی سے کچھ نہیں مانگتا، جس سے تم سب کچھ چاہتے ہو نا، وہ کسی سے کچھ نہیں چاہتا، اور ہم بنا اس کی مرضی کے ایک سانس بھی نہیں لے سکتے۔ لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کو پیدا کرتا ہے اور نہ اس کو کسی نے پیدا کیا۔ اس آیت نے ان سب عقائد کو ذرہ ذرہ کر کے توڑ دیا جو اللہ کے لیے اولاد، نسب، رشتہ داری جیسی مخلوقی صفات سوچتے تھے۔ اللہ شکل و صورت سے پاک ہے، بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی پہلی پیڑھی نہ اگلی پیڑھی، نہ اس کا کوئی باپ، نہ ماں، نہ بیٹا۔ وہ تو واحد و قہار ہے، جس کا ہونا نہ تو کسی کے ساتھ جڑا ہے اور نہ جڑے گا۔ اس زمانے میں لوگ لیگیسی پہ مرتے ہیں، نام کا چراغ جلائے رکھنا چاہتے ہیں، لیکن سورہ اخلاص آواز لگاتی ہے، جس نے سب کو بنایا ہے وہ خود کسی نسب کا محتاج نہیں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اس کا کوئی ہمسفر، کوئی برابر، کوئی مقابلہ کرنے والا نہیں۔ یہ آیت توحید کا تاج ہے۔ اللہ کے مقابلے میں کوئی نہیں، نہ فوجیں، نہ حکومتیں، نہ طاقتیں، نہ جن، نہ انسان اس کی کوئی برابری نہیں کر سکتے، جس کی قدرت کا صرف ایک اشارہ ساری کائنات کو پیدا بھی کر سکتا ہے اور چاہے تو پل بھر میں اجاڑ کرنا۔ اس دنیا میں لوگ کمپٹیٹر ڈھونڈتے ہیں، رائیولز ڈھونڈتے ہیں، لیکن اللہ کی ذات بے مثال اور بے نظیر ہے۔ وہ واحد و قہار ہے، جہاں اس کا ذکر آ جائے وہاں سب کا رنگ پھیکا پڑ جائے۔ سورہ اخلاص ہمیں تین باتیں سکھاتی ہے کہ ہمارا رب ایک ہی ہے، اس لیے ہمارا سہارا صرف ایک ہی ہونا چاہیے۔ دنیا کا سہارا تو بدلتا رہتا ہے، لیکن اللہ کا سہارا کبھی نہیں بدلتا اور نہ بدلے گا۔ دنیا ڈیپینڈ کرتی ہے ریسورسز پہ، اور ہم دنیا والے ہیں، ہم بھی انہی ریسورسز پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں، لیکن ہمیں تو ڈیپینڈ ہونا چاہیے اپنے اللہ پر، اپنے صمد پر، جس کا خزانہ کبھی کم نہیں ہوتا۔ اور تیسری بات یہ کہ آج بھی ہمارے مسلم طبقے میں کچھ لوگ اللہ کو چاہتے اور نہ چاہتے ہوئے کسی نہ کسی کے ساتھ شریک اور برابری کا حق دے دیتے ہیں۔ اور سورہ اخلاص یہی ڈفرینس کو کلیئر کرتی ہے کہ اللہ کا کوئی پیرلل نہیں ہے، اللہ کا کوئی پارٹنر نہیں، اللہ کا کوئی سیکنڈ آپشن نہ تو ہے
اور نہ ہو سکتا ہے۔ صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورہ اخلاص قرآن کا تیسرا حصہ ہے، اور ایک صحابی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے پسند کیا کیونکہ وہ سورہ اخلاص کو روز پڑھا کرتے تھے، اور جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں تو انہوں نے جواب دیا کہ اس میں میرے رب کی صفتیں ہیں، مجھے یہ سورہ بہت پسند ہے۔ ترمذی شریف کی پھر ایک اور روایت ہے کہ اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری اس محبت نے تمہیں جنت دی۔ تو آج ہمیں اپنے دل میں یہ ارادہ کرنا چاہیے کہ ہمیں اپنے دلوں سے وہ انبار، وہ قلعے، وہ محل جو ہم نے کبھی غیر اللہ کے لیے بنائے ہیں انہیں اجاڑ کر پھینک دینا ہے، اور ہمیں اپنے سینوں میں صرف ایک معبود بسانا ہے، وہ معبود ہے احد۔ بول رہا ہے قرآن، بس سمجھنے والا چاہیے۔